اور جیسا کہ حدیث شریف ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت حلف اٹھا کر یعنی قسم اٹھا کر بیان فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس پر میں حلف اٹھانے کو، قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا اظلکم شہرکم ھذا، یہ تم پر جو مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، ما مر بالمسلمین شہر خیر لہم منہ ولا مر بالمنافقین شہر شر لہم منہم، ایمان والوں کے لیے یہ مہینہ تمام مہینوں میں بہترین مہینہ ہے، اور منافقین کے لیے اس سے بدتر مہینہ کوئی نہیں ہے۔ منافقین کے لیے اس سے بدتر مہینہ کوئی نہیں ہے، اس میں ان کا کھانا پینا، ان کی دیگر حرکتیں، ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں، کھل کر کھا بھی نہیں سکتے، تو زبان سے تو کچھ نہیں کہتے لیکن دل میں ان کے یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ مہینہ کیوں آیا ہے، بس جلدی یہ رخصت ہو جائے۔ تو خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے دلوں میں تو ایسے جذبات نہیں ہیں کہ ہم اس جمعے کو جمعۃ الوداع تو کہہ رہے ہیں اور الوداعی کلمات ادا کر رہے ہیں، اس طرح کے کچھ ہمارے کلمات ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا واقعی ہمارے دلوں میں ایسا کچھ ہے کہ جب رمضان قریب آتا ہے تو ہم خوش ہونے لگتے ہیں، اور جب رمضان جانے لگتا ہے تو کچھ ہمارے اندر کچھ ایسے احساسات ہوتے ہیں اداسی کے؟ واقعی ہمارے دلوں میں اگر ایسا کچھ ہے تو ہم مسلمین کی، مومنین کی فہرست میں ما مر بالمسلمین شہر خیر لہم ولا مر بالمنافقین شہر شر لہم، منافقین کے لیے یہ مہینہ بدترین ہے اور ایمان والوں کے لیے یہ مہینہ بہترین ہے۔ بمحلوف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر حلف اٹھاتے ہوئے، قسم اٹھاتے ہوئے ابو ہریرہ نے پھر کہا ان اللہ لیکتب اجرہ ونوافلہ قبل ان یدخلہ ویکتب اسرہ وشقاءہ قبل ان یدخلہ وذلك ان المؤمنین یعد فیہ القوة من النفقة للعبادة ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنین واتباع عوراتهم۔ حلفاً ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب، اس کی نفلی عبادت اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، کیونکہ مومن اس میں عبادت کرنے کی تیاری کرتا ہے، اور منافق اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ مومنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کر دیتا ہے۔ آپ نے ایسی بہت سی پوسٹیں پڑھی ہوں گی کہ جی اب جو ہے رمضان آ رہا ہے یا رمضان آ گیا ہے، روزے رکھنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ناجائز منافع خوری کا وقت ہوا چاہتا ہے، لوٹ ماری کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے منفی خبر ہے نا، طنز ہے، ناجائز منافع خوری، لوٹ ماری، ملاوٹ، بلیک میلنگ، کاروباری بلیک میلنگ وغیرہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کو کسی کی داڑھی سے جوڑ کر، کسی کے روزے سے جوڑ کر، کسی کی نماز سے جوڑ کر، کسی کے ایمان سے جوڑ کر ذکر کرنا، یہ کہاں کا تبلیغ کا طریقہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اب یہ ایمان والے، اب یہ مومنین، اب یہ مسلمان روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے اور ناجائز ذخیرہ اندوزی کر کے مال و دولت جمع کریں گے، اور پھر بقرعید کا جب موقع آئے گا، حج کا موقع آئے گا تو حج کرنے چلے جائیں گے اسی پیسے سے۔ یہ طنز ہے، کسی کی برائی کو، کسی کے گناہ کو اس کی نیکیوں سے جوڑ کر، اس کی تبلیغ سے جوڑ کر، اس کی داڑھی سے جوڑ کر پیش نہیں کیا جاتا۔ یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، دینی تبلیغ کا طریقہ نہیں۔ دیکھیے حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ منافق جو ہے ماہ رمضان میں مومنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ بچے جو صلاۃ تراویح سناتے ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے، دن بھر یاد کرنا، متشابہات کی تیاری کرنا، اپنے گلے کی درستگی کا اہتمام کرنا، ٹھنڈے کٹے سے پرہیز کرنا، اور پھر مسلسل دباؤ کی حالت میں کھڑے ہونا، پبلک کا دباؤ، ٹینشن، غلطی نہ آ جائے، تلفظ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، ان خوبیوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے،
اور اگر غلطیاں آ جائیں یا نماز لمبی ہو گئی یا نماز چھوٹی ہو گئی تو ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میرے خیال سے اس روایت کا اطلاق اس پر بھی شاید ہوتا ہے کہ مومنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی تیاری میں ہم شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہمیں جو ہے وہ اچھی ہی بات کرنی چاہیے, اچھا کلمہ, اچھی گفتگو, اچھے الفاظ ہی منہ سے نکالنے چاہیے اور خیر کی بات کرنی چاہیے.